الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، سننے والی میری بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ سے محض اللہ کے لیے ملاقات ہو رہی ہے۔ ملاقاتیں تو آپ کی اور ہماری بھی جب تک زندہ ہیں تو لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی کاروباری ملاقات ہوتی ہے، کبھی رشتہ داری کی ملاقات ہوتی ہے، کبھی کسی اور بہانے سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو عام طور پر ہماری ملاقاتوں کے مقاصد دنیا اور دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اتنی بات طے ہے کہ آج کی آپ کی نشست محض اللہ کے لیے۔ خدا کرے کہ میرا آنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، وہ تقریباً ہم سب کو یاد ہے۔ تقریباً ہم دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں اس آیت کو بطور دعا کے ضرور پڑھتے ہیں۔ کبھی اس کے معنی پر غور نہیں کیا، اس لیے پتہ نہیں کہ ہم کیا مانگتے ہیں اور اللہ ہم سے کیا مطالبہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے
فرمایا کہ تم ہم سے یوں مانگا کرو، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے سبقونا بالایمان، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی بھی مغفرت فرما دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی غل و غش نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، محبت بھر دے، الفت بھر دے، عداوت تعصب نکال دے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، یا اللہ ہم آپ سے یہ سب کچھ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ کی صفت ہے شفقت کرنے والی، آپ کی صفت ہے کہ آپ کی ذات نہایت رحم والی ہے۔ تو اب تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو بہرحال بھولے چکے ہم آپ کی دربار میں آ گئے، ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ آپ چونکہ شفیق ہیں انسانیت پر، چونکہ مہربان ہیں آپ انسانیت پر، چونکہ آپ رحم کرنے والے ہیں، تو یا اللہ ہمیں یہ چیزیں عطا فرما دے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ دیکھا جائے تو اس آیت میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سے 3 چیزوں کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ تم ہماری دربار میں اعتراف جرم کرو، اس لیے فرمایا گیا تم کہو ربنا اغفر لنا، یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ میرے بھائیوں، مغفرت کے معنی ہوتے ہیں درگزر کی درخواست کرنا، معافی کی درخواست کرنا، اور آپ جانتے ہیں جب 2 فریق آپس میں ان کا الجھاؤ ہو اور ایک ان میں سے معافی مانگ لے، قطع نظر اس کے کہ اگلا فریق ٹھنڈا ہو جاتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں جس نے معافی کی درخواست کی، سب کہتے ہیں کہ اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم میرے سامنے اقراری مجرم بن جاؤ، اور اقراری مجرم بن گئے، اعتراف جرم کر لیا اور معافی کی درخواست کر لی، تو ہم تو ہیں ہی معاف کرنے والے ہیں۔
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو رحم ہی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو معافی کرنا چاہتے ہیں، کوئی معافی مانگے تو پہلی بات اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اعترافی جرم کرو، مغفرت مانگو۔ شیطان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم کیوں معافی مانگیں، ہم نے جرم ہی کون سا کیا ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ شیطان کی تو پرانی عادت ہے، اس نے کبھی اپنے کسی جرم کو جرم ہی نہیں تصور کیا، اپنی کسی غلطی کو غلطی ہی نہیں تصور کیا، جبھی تو ملعون قرار پایا۔ فخرج انک رجیم۔ تو شیطان تو ہمیں یہ کہے گا کہ بالکل معافی نہیں مانگنی، اللہ فرماتے نہیں معافی مانگو۔ انگریزی پڑھوں کے بقول سوری کر لو۔ اللہ میاں تم دنیا والے جب سوری کو قبول کر لیتے ہو، کتنا بڑا حادثہ ہو جائے، کتنا بڑا واقعہ ہو جائے، کتنا بڑی لڑائی ہو جائے، اور ایک آدمی 2 لفظ بول دے، عربی والے اس کو عفون کہتے ہیں، ہم اس کو معذرت کہتے ہیں، اور انگریز اس کو سوری کہتے ہیں۔ جس نے یہ سوری کر لیا، عفون معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، سارا غصہ ٹھنڈا۔ زندگی بھر ہم نے گناہ کر کر کے، زندگی بھر ہم نے گناہ کر کر کے اللہ کے غضب کو جوش دلایا، تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں یا اللہ معاف کرتے ہیں، غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی سبق سکھایا جا رہا ہے تمہیں اور مجھے۔ باقی ہمارا کہنا کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، یہ خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ ہم گناہ نہیں کرتے، ہم سے گناہ ایسے صادر ہوتے ہیں جیسے بادل سے قطرے نکلتے ہیں۔ ہم تو سراپا عصیاں ہیں، سراپا خطا کار ہیں۔ صبح سے اٹھ کر شام تک، بیدار ہو کر سونے تک، ہم دیکھیں تو صحیح کتنا گناہ کرتے ہیں ہم۔ ہمارے کان گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں، ہماری زبان گناہ کرتی ہے، ہمارے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں گناہ کرتے ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ ہم ان کو گناہ نہ سمجھیں۔ کبوتر اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو وہ بلی کے خطرے سے محفوظ نہیں ہو جاتا۔